بات بہت کٹھن ہو گئے مکہ المکرمہ اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے کہا کہ اے ابو بکر تیار رہنا، امر الہی کے آتے ہی ہم، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ آقا کریم علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونک، اور انہیں پتہ بھی نہ چلا، اور وہ مکان کا محاصرہ کیے ساری رات۔ صبح بستر سے حضرت علی اللہ اکبر، تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابوبکر صدیق گھر، اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز آئی میں حاضر۔ حضرت ابوبکر صدیق تیار کھڑے تھے، تو کہا ابوبکر تم تیار ہو؟ کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہے، کبھی ہجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئیں اور جو فرمائے میں وہی کر۔ اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے، اور جبل سور کی چوٹی وہ غار ہے، اللہ اکبر، اس غار میں جانے سے قبل کو باہر بیٹھنے کا کہا، عرض کی ذرا میں غار کے ماحول کا جائیں۔ غار کے اندر پہلے اس کو صاف کیا غار، پھر دیکھا جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اپنا امامہ پھاڑ کے قمیض اتار کے ٹکڑے کر کے کپڑا دے، دو سوراخ ایک روایت اور ایک روایت کی ایک اس میں ایڑی رکھ، اور پھر آواز دی جان عالم اندر تک، تو آقا غار میں سیدنا رضی اللہ تعالی گود میں، اللہ کیا منظر کے دیکھا اور جی بھر کے دیکھا، اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے اور میری ساری اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کی آغوش میں، اب ہوا کیا کہ سانپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا، خیر وہ اس راستے انسانی نے پھر ڈنگ لیا، سانپ کا ڈنگ اچانک تو کپ کپا کے اچانک ہی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جائے، چھپکلی گر جائے اچانک کو جو ہے وہ متوازن نیچے سے سانپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے، لیکن لفظ سنیں، یہ حضرت عمر کی روایت کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں، مخافتا ان یتنبہ رسول، اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدار نہ ہو، ساری توجہ ادھر رہی، بے اختیار درد شدت اور آنسو گرے تو حضور کے رخ، آقا کریم بیدار ہو، بیدار ہوتے ہی میں نے کہا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا؟ تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو جواب دیں، مروجہ آداب رعایت کے ساتھ جو لفظ وہ ترک کرنے، مائک کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا، تو آپ نے مجھے متنبع کرنا، تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے، تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے، اور اگر آپ نے منہ قریب کر لیا تو آپ کو تو میرے نام کے ساتھ القاب لیں گے؟ آپ نہیں لیں گے، آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب کرنٹ، میں یہی، یہ تو ہے کہ آپ میرے لیے کریں، اور اپنے لیے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے، اللہ اکبر۔ اب حضور نے جب کہا نا مالک یا ابا بکر، ابو بکر کیا ہوا، تو اب ہنگامی صورتحال تھی، تو فوراً کہتے لدغت تو ڈسا گیا، مجھے سانپ نے ڈس لیا، فوراً یہ کہتے حضرت ابو بکر تیری محبت پہ کائنات میں آپ نے سانپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے، زہر سرایت کر گیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا لدغت فداک امی و ابی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچھاور، مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو اس مشکل وقت کے اندر بھی ادب کا کرینہ نہیں چھوڑ۔ عمومی طور پر سمجھتے ہیں نماز اور تخت و تاج بڑی امامت صغرا کے حاملین قوموں کے اخلاق اور قوموں کے عقائد اور امامت کبرا کے حاملوں کے قوم من حیث قوم کا معاشی سسٹم اور دشمن غالب ہو جاتا ہے اور دیت کی گزارنے، تو امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، جو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ کردار پہ توجہ، اور کردار کی چمک سے اللہ تعالیٰ ایسی روشنیاں پیدا کرتا ہے کہ پھر ظلمت اور معاشرتوں کا جو نظم و نسق ہے وہ ٹھیک ہو۔ اسلام ایک سادہ دین ہے اور اس نے سادگی کا درس، وہ بندہ جس بھی مذہب پہ ہے اس کو سادگی کی زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور سادہ زندگی، بے تکلف زندگی ایک خوبصورت زندگی جس میں زندگی اپنے اصل روپ کے ساتھ۔ اس وقت مجھے معاف، ممبر و محراب کے وارثین ہو یا صاحبانی جبہ و دستار ہو یا مسجد نشین ہو اور خانقاہوں کے زیادہ نشین، یا آیان اقتدار پہ بیٹھنے والے وزراء ہوں یا مشیر ہوں یا ہمارے حکمران لوگ، ان سارے لوگوں کی زندگی ایک مصنوعی زندگی، اور سارا وقت اپنے جبہ و دستار کو سجانے اور اپنے پروٹوکول اور اپنی تقریب اور اپنے اعزازات کے لیے صرف کر دیتے ہیں۔ اتنی توجہ انسان اپنے اندر کو سنوارنے اور اپنے باطن کو ستھرائی کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے گزار دے تو ظاہر جو ہے وہ میلا بھی ہوگا
اندر کی چمک چھن چھن کے باہر آئے. تو تخت و تاج کے وارث یا منبر و محراب کے ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اپنے کردار سنوارنے کی ہے اور کردار کر جانا ہے. قوموں کی بہتری، جن لوگوں نے بھی کوئی کام تو یقیناً ان کی خلوتیں خوبصورت رہیں. ایک زمانے میں ایک معروف انتقال کر، لیکن انہوں نے ایک وصیت کی مرض کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس کی اثر قضا نہ ہو، جو کہ شرعی تاکید نہیں، لیکن اس کی وہ سنتیں بھی قضا نہ ہو. بڑے بڑے زاہد اور تہجد گزار اور شب زندہ دار دم کہ زندگی میں ایسی کوتاہیاں تو کبھی سرزد ہو جاتی ہیں، نہیں تو جوانی کے اندر تو بڑی سستیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ اتنی کڑی شرط تو کون نبھائے گا؟ حضرت کا جنازہ پڑا ہے اور کوئی آگے بڑھنے، جب جنازے کو دیر ہو لگی اور لوگوں میں زیادہ سلطان شمس التمش جو وقت کا حکمران ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں تو آگے بڑھ، اور مسلح پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا مرنے والا مر گیا، ہمیں بے نقاب کر کے. یہ تھے حکمران. اور پھر ان کا جو روب تھا دشمنوں پر اور ان کی جو قوت تھی دشمنوں پر، یہ ان کے کردار. تو امامت صغرا ہو یا امامت کبرا ہو، مسلح کی امامت ہو یا تخت و تاج کی امامت ہو، ہمیں سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار کی طرف دینا ہوتی ہے. اور جب ہمارا کردار خلوت میں خوبصورت ہو تو پھر ہماری جلوتوں کے اندر روب پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے لہجوں کے اندر رس بھر جاتا ہے، ہماری آواز میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے. پھر ہمارا حکم ٹالا نہیں جاتا. یار پھر حکم انسان کیا ٹالے گا، پھر تو زمین بھی حکم نہیں ٹالتی، پھر تو پہاڑ بھی راستہ دے دیتے. جب زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر مدینے میں کھڑے ہیں تو زمین کانپنے لگی ہے تو درہ زمین پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں زمین ٹھہر جا، کیا عمر نے تیری چھاتی پہ عدل نہیں کیا ہے؟ تو زمین ٹھہر جاتی ہے. وہ کردار کی چمک. اور ایک لونڈی رو رہی ہے مدینے کی گلی میں، حضرت عمر گزرتے ہیں تو پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ٹھوکر لگی اور جو میں تیل لے کے آ رہی تھی وہ بہہ گیا اور زمین میں جذب. اب میری مالکہ بڑی سخت گیر ہے، تو جب اسے یہ پتا چلے گا تو وہ میرے پر بہت زجر و توبیخ کرے گی. میں ڈرتی ہوئی گھر جانے سے گھبرا رہی. تو حضرت عمر نے درہ سے مارا اور زمین کو کہا زمین کیا عمر نے تیرے پہ عدل نہیں کیا اور تو میرے ہوتے ہوئے ایک لونڈی کا تیل جذب کر جائے؟ تو زمین نے فوراً تیل اگل دیا، کہا اس کو اپنے برتن میں ڈال. تو یہ عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زمین بھی حکم مانتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو، ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضور ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں، لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی. اور یہ وہی سیرت ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں. وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذات ستودہ صفات ہے. دکھیوں کی نزاکت قلبیہ کا اتنا خیال، اتنا لحاظ، یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی. قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، اس غلط فہمی سے ہم نکلیں. مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے، یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے. یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے، اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے. یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا، بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے منہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور 10 اخبارات کے اندر تصویریں چھپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا سماجی کارکن ہوں. ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مذاق تو نہیں اڑایا. اس لائن کے اندر جہاں غریب، یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں، اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے؟ اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے؟ تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں، اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے. اور حضور کا ایک فرمان سنیے، فرمایا اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے، یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم. تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نزاکت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا. اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان دکھیوں
اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی انوکھی داستانیں رقم کرتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، گھر آ کر فرعون بن جاتے ہیں۔ کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جھلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ یہ حضور علیہ السلام کے رویوں کی داستان ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھی۔ فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضور گھر میں تشریف لے آئے، مجھے دور سے دیکھ کر کے کہا، عائشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی۔ تو کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا، حضور قریب آئے، میرے ہاتھ سے اب خورا لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا؟ مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا؟ تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں۔ بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے۔ تو حضور کا یہ رویہ، حضور کا یہ انداز کرم یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے، زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو۔ وہ مشرقی مکان میں منتقل ہو گئیں اور لوگوں سے الگ ہو گئیں اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف، انہوں نے مصلی بچھا لیا اور اللہ کی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک حجاب کر لی، ایک پردہ کر لی۔ ایک دن اچانک حضرت مریم سلام اللہ علیہا نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ ایک نوجوان خوبرو مرد آپ کے پاس کھڑا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بدن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، حیا سے چہرے کے اوپر سرخیاں آنے لگ جاتی۔ تو انہوں نے جب مرد کو دیکھا، وہ تھے تو اللہ کے فرستادہ حضرت جبریل امین جو انسانی شکل میں تھے، اور ایک خوبرو نوجوان کی صورت میں حضرت مریم کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں، میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اللہ کا میرے قریب نہ آنا۔ اس خوبرو نوجوان نے کہا کہ میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، پیامبر ہوں، میں تو اس کا بھیجا ہوا ہوں۔ آیا کیوں ہوں؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تجھے ستھرا بیٹا دینے آیا ہوں۔ فرمانے لگی کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ تعجب سے، حیرت سے اور خوف کی کیفیت بھی اس میں ہے کہ بیٹا کیسے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا نہیں۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، میں نے شادی بھی نہیں کی ہے اور میں کوئی بری خاتون بھی نہیں ہوں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ قال کذالک، تو حضرت جبریل نے کہا ایسے ہی ہو جائے گا، تیرے رب کے اوپر یہ کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ بن باپ کے بیٹا عطا کر۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈر تھا کہ میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی، بن باپ کے بیٹا آئے گا، کیسے ایک ایک کو جواب دوں گی؟ تو جواب آیا، پریشانی تو ضرور ہوگی لیکن اے مریم گھبرانا نہیں ہے، تم جس بیٹے کی ماں بننے والی ہو وہ بیٹا نبی ہوگا، تمہیں اعزاز ہوگا قیامت تک کہ تم ایک پیغمبر کی ماں ہو۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی اور گود میں خوبصورت بچہ ہے۔ باقی رہی بات تمہارے خوف کی کہ قوم کو کیا جواب دوں گی، اے مریم تم نے کوئی جواب نہیں۔ پھر کیا ہوگا، وہ کیا کہیں گے؟ کہا کہ اے مریم یہ کام ہمارے ذمہ رکھا۔ تو قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی، تانے دینے لگی، اے مریم یہ کیا چاند چڑھایا ہے، کمواری خاتون اور گود میں بیٹا، تو نے بہت برا کام کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، جب اوکھا ویلا آیا تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کہا اسی سے پوچھ لو، میں نے تو چپ کر روزہ رکھا ہے۔ ان کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت عیسیٰ نے کلام دیا۔ تو بچے کا بولنا ماں کی پاک دامنی کی دلیل، اور یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی ہے۔ قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور نبی بھی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ میری ماں پہ کیوں تہمت لگاتے ہو، میری ماں پاک دامن ہے، کہا میں نبی ہوں اور مجھے کتاب دی۔ مطلب کیا کہ بدکاروں کے گھر میں نبی پیدا نہیں ہوتے، اور مجھے مبارک بنایا گیا ہے، مجھے برکت والا بنایا گیا ہے۔ اینما کنت، تو میں جہاں بھی ہوں گا برکتیں بانٹتا رہوں گا۔
اور مجھے وصیت کی گئی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کروں، میں پیغمبر ہونے کے باوجود ماں کا خدمت گزار ہوں۔ پیغمبر ہونا اور بن باپ کے پیدا ہونا، رب کی نشانی ہونا، کلمۃ اللہ ہونا، صاحب کتاب ہونا، یہ کتنے بڑے اعزاز ہیں، لیکن کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ماں کی فرما برداری کروں، اور مجھے سخت اور بدبخت نہیں بنایا گیا، مجھے پیغمبر، نبی اور رسول بنایا گیا ہے، اور مجھے کتاب دی گئی ہے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چونکہ بعد میں لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہنا تھا، اللہ کا بیٹا کہنا تھا، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ہی اپنے آپ کو عبداللہ قرار دے کر کے اس آنے والے فتنے کی نفی کر دی کہ جو کہیں گے وہ غلط ہوں گے، میں تو اللہ کا بندہ بن کر آیا ہوں۔ حضرت عثمان حضرت صدیق اکبر کی دعوت سے دامن اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے چچا نے انہیں کچی کھال میں لپیٹ کر کے دھونیاں دی کہ اسلام سے منحرف ہو جاؤ، لیکن حضرت عثمان بن عفان ڈٹے رہے اور استقامت کے ساتھ اسلام پر گامزن رہے، اور اللہ نے ان کو پھر جو شانیں دی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے دور تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں آئی ہوں۔ یہ اعزاز صرف حضرت عثمان غنی کو نصیب ہوا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں، یکے بعد دیگرے، تو اس وجہ سے انہیں ذوالنورین، 2 نوروں والا کہا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی کے مال سے اس امت کو بہت تقویت عطا۔ تحریک اسلام کے لیے جن لوگوں نے مالی وسائل پیش کیے، ان میں نمایاں نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ انہوں نے جتنی ضرورت پڑی اتنا مال پیش کر۔ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے تحریس دلائی، تو انہوں نے کہا حضور میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں، ما ساز و سامان۔ تو حضور نے پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، پھر تحریس دلائی تو پھر کھڑے ہو گئے، اور جو حضور کہتے رہے وہ پیش کرتے رہے۔ بیر روما کی کہانی آئی، جب مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے لیے کوئی میٹھا پانی دستیاب نہیں تھا۔ قریب ترین باغ بیر روما تھا، ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مہنگے داموں دیتا اور مسلمانوں کی مجبوری سے اور زیادہ فائدہ حاصل۔ غریب مسلمان تھے، گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، پانی بھی مول کا خریدے اور وہ بھی مہنگے داموں، پھر یہودی کے نخرے اس پہ الگ۔ حضور نے فرمایا کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور یہ ذمہ داری میری ٹھہری۔ بیر روما آج بھی وقف ہے، اور اس کی جتنی بھی جائیداد ہے، املاک ہے، اور ارد گرد جو مزرعہ ہے، یہ باغات ہیں، باقاعدہ آج بھی حضرت عثمان غنی کے نام کا بینک میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، اور اس کی ساری کمائی ان کے نام جمع ہوتی ہے اور پھر نیکی کے کاموں کے اندر صرف ہوتی ہے۔ عثمان غنی کا وہ وقف آج بھی جاری ہے، اور اس سے دنیا آج بھی فیض پا رہی ہے۔ مسجد نبوی میں جب لوگوں کا ہجوم بڑھا تو حضور نے فرمایا کہ کون ہے اس کی توسیع کرے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا حضور یہ ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا۔ تو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بابت آئی تو عثمان کا انداز ہی نرالا، اور پھر حیا جو ان کا ایک ایسی پہچان ہے کہ جو ان کی نمایاں شان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ جانتے ہیں ان کا پانی بند کر دیا گیا تھا، مدینے پر بلوائیوں نے قبضہ کر لیا، اور 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا، گھر میں محصور ہو گئے۔ 40ویں دن جس دن شہادت ہوتی ہے اس دن آپ نے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں، جس وقت مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی تھی اور رسول کریم نے کہا کوئی ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کرے، تو کس نے توسیع کی تھی؟ تو کچھ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا آج مجھے اس مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں، جب مدینے والوں کو پانی نہیں مل رہا تھا اور مہاجرین کو یہودی مہنگے داموں پانی دے رہے تھے، تو کون تھا جس نے بیر روما خریدا اور وقف کیا رب کے نام پہ؟ تو لوگوں نے کہا عثمان آپ، تو کہا آج مجھے 2 گھونٹ اس کنویں سے دستیاب، اور پھر آپ نیچے آ گئے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے۔ اور جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا 40 دن پیاسا رکھنے کے بعد، تو اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اور حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، امام مظلوم ظلمن آپ شہید کیے گئے۔ کل قیامت کے دن عثمان غنی تلاوت کرتے اٹھائے جائیں گے۔
اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کی روح کی برکتیں ہمارے من میں اتار دے۔ اب تذکرہ آیا حضرت ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے انہوں نے چچا سے کہا کہ اے چچا، ایسوں کو کیوں پوچھتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کچھ سن سکتے اور نہ کچھ تیرے کام آ۔ مختلف اقسام کے بت یہ لوگ پوچھتے تھے۔ نمرود کی جھوٹی بات، حضرت خلیل اللہ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ میرے پاس ہدایت کا چراغ ہے، آپ کے میرے پیچھے چلو گے تو منزل ہدایت، ورنہ شیطان تمہیں بھٹکا دے۔ تو چچا نے بات سننے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے، ہدایت لینے کی بجائے الٹا کہا کہ اے ابراہیم، تم میرے خداؤں سے منہ پھیرتے ہو، اور اگر تم میرے خداؤں سے منہ پھیرنے کا عمل جاری رکھا اور اس رویے سے اور طرز عمل سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں اور ایک زمانہ دراز تک تم سے لا تعلق۔ کہا بس تجھے سر، یہ سلام متارکت، اچھا بابا سر، اس کا مطلب یہ چھوڑنے۔ حضرت خلیل اللہ نے کہا اپنے چچا کو کہ میں نے حجت پوری کر لی، میں نے تو بتا دیا، مادہ نہیں، اچھا پھر تجھے سر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے الگ ہو گئے۔ یہ ساری لمبی کہانی ہے، بتوں کو توڑا اور پھر بڑا بت چھوڑ کر کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھ، قوم جب میلہ دیکھ کے واپس آئی کہا کہ یہ ابراہیم، پھر ابراہیم کو بھرے دربار میں، اے ابراہیم، ہمارے ان کے ساتھ سلوک بڑے نے کیا ہو، اسلحہ اس برآمد۔ تو پھر کہا اچھا چلو ان سے تمہارے ساتھ، وہ اپنے سروں کو قرآن بتاتا ہے اپنے گھٹنوں کے درمیان، پھر لجاجت برے ابراہیم موقع تلاش میں اللہ کا پیغمبر کھڑا ہو، اور پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت خلیل، اف لکم ولما تعبدون افلا تعقلون، افسوس ہے تمہارے اوپر ان پر جن تم اللہ کے علاوہ تمہاری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے۔ جب ابراہیم کا باتوں میں جواب نہ دے سکے، علمی مکالمہ نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے کہا اچھا کچھ کرنا چاہتے ہو تو اس کو آگ، اس کی زبان ایسے تو بند نہیں، آگ جلاؤ، تم حکمران ہو، تمہارے پاس تخت و تاج ہے، تم جو چاہو کرو، عدالتیں تمہاری، کچہریاں تمہاری، وکیل تمہارے، فیصلے تمہارے۔ چیخا جلا دی، جلتی ہوئی آگ کے شعلے حضرت اللہ پھینک، ادھر سے فرمان شاہد، اے آگ میرے ابراہیم پہ سلامتی کی ٹھنڈی ہو، اتنی زیادہ ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو 40 دن تک آگ بھڑکتی رکھی۔ آگ کے شعلے نیچے ہوئے اور آگ یوں انگاروں پہ آئے جس کا کوئی ناز ملتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن۔ آج صدیاں گزر، حضرت ابراہیم جد الانبیاء کے، نبیوں کے، پیغمبروں کے باپ کے، کائنات صاحب باپ نے کہ حضرت ابراہیم کا ایک بیٹا کعبۃ اللہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور دوسرا بیٹا بیت المقدس کا امام ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھیلی ہے۔ پاک لوگوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے، نیک لوگوں کا تذکرہ کیوں؟ تاکہ ان کی سیرت کو اختیار کا جذب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیکھ کتاب زندگی جو ساتھ اللہ ان گھڑیوں یاد میں الحمدللہ رمین والصلاۃ علی اشرف الانبیاء جو گھڑیاں میسر ہیں مالک تیرے دین کے لیے وقف، ہم جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین، اور آخری سانس تک